الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ آیت عام ہے یا خاص۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ایک خاص شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی غیبتیں کیا کرتے تھے، جیسے ولید ابن مغیرہ، اور ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت احنس بن شریح کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ ہمیشہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کیا کرتا تھا اور مومنین کی شکایت کے اندر اپنا وقت صرف کیا کرتا تھا۔ لیکن بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ ان آیات میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ میں ہمزہ اور لمزہ سے کوئی خاص شخص معین مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جو کہ کسی کی غیبت کرے۔ اور یہ آیت کسی خاص شخص کی شان میں نازل نہیں ہے، بلکہ ہر غیبت کرنے والے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا۔ محققین کا مذہب یہ ہے کہ یہ آیت اگرچہ خاص لوگوں کے شان میں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کیا کرتے تھے نازل ہوئی، لیکن مراد اس آیت سے ہر غیبت کرنے والا ہے، خواہ وہ احنس بن شریح ہو، ولید بن مغیرہ ہو، یا کوئی بھی شخص ہو، جو بھی غیبت کرنے والا ہے اس کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت ہے اور پھٹکار ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دونوں سے مراد غیبت کرنے والا ہے، ہمز اور لمز سے، اور کل بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مراد ہمزہ سے وہ شخص ہے جو لوگوں کی غیبت ان کی عدم موجودگی میں کرے، ان کے پسے پشت کرے، اور لمز سے مراد وہ شخص ہے کہ جو لوگوں کے سامنے ان پر لعنت کرے اور گالیاں دیا کرے۔ جبکہ جلالین کے حاشیے کے اندر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس کا الٹ نقل کیا گیا ہے کہ ہمزہ سے مراد وہ شخص ہے جو لوگوں کو ان کے سامنے برا کہے، اور لمزہ سے وہ شخص مراد ہے کہ جو غیبت کیا کرے۔ اور امام راضی نے تفسیر کبیر میں نقل فرمایا کہ
ہمزہ سے مراد وہ شخص ہے جو لوگوں کو ہاتھ سے تکلیف دیا کرے، ان کو مارا کرے، اور لمزہ سے مراد وہ شخص ہے جو لوگوں کو زبان سے تکلیف دیا کرے۔ تو خلاصہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کرنے والوں پر ان آیات کے اندر اظہار افسوس فرمایا ہے، اور ایسے لوگوں کو زجر کی ہے، تنبیہ کی ہے کہ جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں اور خدا کے غضب اور قہر کے مستحق بنتے ہیں۔ چند درویش آپس میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں بات چیت ہو رہی تھی، مذاکرہ ہو رہا تھا کہ ایک شخص نے کسی کی غیبت شروع کی۔ ایک درویش نے اس سے پوچھا کہ ایک شخص، تو نے فرنگیوں سے کبھی جہاد کیا ہے یا نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ میں تو کبھی اپنی گھر کی چار دیواری سے باہر بھی نہیں نکلا۔ درویش نے کہا کہ ایسا بدبخت کوئی نہ ہوگا کہ اس کے ہاتھ سے کافروں نے تو اذیت نہ پائی ہو، لیکن ایک مسلمان جس کی تم نے غیبت کی، اس نے تمہارے ہاتھ سے تکلیف اٹھائی۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب بوستان کے اندر اس واقعے کو منظوم کر کے اس طرح سے بیان فرمایا۔ طریقت شناسان ثابت قدم، طریقت شناسان ثابت قدم، بخلوت نشستن چندے بہم، یکے زامیاں غیبت آغاز کرد، در ذکر بیچارائے باز کرد، کسے گفتش یار شوری در رنگ، تو ہرگز غذا کردہ در فرنگ، بگفت از پسے چار دیوار خویش، ہما عمر نہ نہادم پائے پیش، چنی گفت درویش صادق نفس، نہ دیدم چنی بخت برگشت کس، کہ کافر ز بیگارش ایمن نشست، مسلمان ز جور زبانش نرست۔ کہ چند اہل طریقت خلوت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے کسی کی غیبت کرنی شروع کر دی۔ ایک درویش نے اس سے پوچھا کہ کیا تو نے کبھی فرنگ سے جہاد کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے کبھی گھر کی چار دیواری سے بھی پاؤں باہر نہیں نکالا۔ درویش نے کہا کہ اس سے زیادہ برگشتہ قسمت آدمی میں نے نہیں دیکھا، کہ جس کی ظلم سے کافر تو محفوظ رہا اور مسلمانوں کو اس کی زبان کے طعنوں سے نجات نہ مل سکی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ حجاج کی غیبت کر رہا ہے۔ فرمایا، اے شخص، اگر حجاج یہاں ہوتے تو ان کی غیبت کرتا، ان کے سامنے ان کا عیب بیان کرتا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ اس امر کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نفاق سمجھتے تھے، کہ لوگوں کے سامنے ان کی تعریف کریں اور پیچھے ان کی شکایت کریں۔ اس زمانے میں لوگوں کا عجیب حال ہے کہ جب ملتے ہیں تو نہایت ہی تعظیم کے ساتھ پیش آتے ہیں، خیر و عافیت پوچھتے ہیں، حال و احوال پوچھتے ہیں، خاطر مدارات کرتے ہیں، اور اس کے سامنے کھانے پینے کی طرح طرح کی چیزیں سے جاتے ہیں۔ ظاہراً تو اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے، لیکن باطناً اس کے ساتھ بغض اور عداوت رکھی جاتی ہے۔ مجلس برخاست ہوتی ہے تو لوگ غیبتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، عیوب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں فاجر ہے، فلاں داڑھی منڈا ہے، فلاں جو ہے اس قسم کا لباس پہنتا ہے، اور فلاں کی چال جو ہے ایسی ہے، فلاں شخص اتنا بے حیا ہے،
اس کی باتیں سن کر کے ہمیں شرم آتی ہے، فلاں شخص متکبر ہے اور فلاں شخص بے وقوف ہے، فلاں شخص کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، بے شعور ہے، فلاں شخص جو ہے وہ عجیب مسخرہ ہے، فلاں ہجڑا ہے، طرح طرح کی برائیاں جو ہے ان کی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے عیوب کو بیان کرتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک پرہیزگار شخص نے ایک مرتبہ ایک لڑکے سے کچھ دل لگی کی بات کی، ہنسی مذاق کی ہے۔ جب دوسرے پرہیزگاروں نے اس آدمی کے بارے میں یہ سنا کہ فلاں آدمی نے بچے کے ساتھ دل لگی کی باتیں کی ہیں، تو وہ آپس میں ہنسنے لگے، اس کا مذاق اڑانے لگے اور اس کی غیبت کرنے لگے۔ جب ان کی یہ غیبت اور ان کا یہ ہنسنا اس درویش تک پہنچا کہ میرے حال پر، میرے بچے کے ساتھ مذاق کرنے کے اوپر میرے دوست میرے ساتھ ہنس رہے ہیں، تو اس نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی نے تفریحاً لڑکے کے ساتھ مذاق کرنا حرام نہیں کیا ہے، البتہ غیبت کرنا اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تم لوگوں کو غیبت کرنے کی کس نے اجازت دی؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں شنیدم کے از پارساں یکے بطیبت بخندی دز کودکے، سنا ہے کہ ایک پارسا نے تفریحاً ایک لڑکے سے مذاق کیا، دیگر پارسایان نے خلوت نشیں بغے بش فتادن در پوس تھیں، دوسرے پارسا اس کی غیبت میں اس کو برا بھلا کہنے لگے۔ بآخر نماند این حکایت نہفت بصاحب نظر باز گفتن و گفت، یہ خبر جب اس پارسا سے پوشیدہ نہ رہ سکی، اس تک پہنچ گئی تو لوگوں نے اس تک بات پہنچائی، تو اس نے کہا مدر پردہ یار شوری دہال بطیبت حرام است و غیبت حلال۔ اس نے کہا کہ لڑکے کے ساتھ مذاق کرنا تو برائے تفریح حرام ہو گیا اور غیبت حلال ہو گئی، کہ اگر میں کسی کے ساتھ مذاق کر دیا تو وہ حرام ہے، اور تم جو غیبت کر رہے ہو تمہارا غیبت کرنا حلال ہو گیا۔ مجھ پر تو پھپتیاں کستے ہو، میرا تو مذاق اڑاتے ہو کہ میں نے بچے کے ساتھ تفریحاً بات کیوں کی، دل لگی کی بات کیوں کی، اور خود غیبت کے اندر مبتلا ہو گئے۔ ایک روز حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کچھ لوگ بیٹھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرنے لگے، اور اسی دوران میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں تذکرہ کرنے لگے۔ اتنے میں جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر آئے تو وہ لوگ شرم کے مارے چپ ہو گئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ تم لوگ جو میرے متعلق باتیں کر رہے تھے اب کیوں چپ ہو گئے؟ اس لیے کہ ہم تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو نفاق سمجھتے تھے، کہ یہ منافقوں کی عادت ہے کہ لوگوں کے سامنے چپ رہے اور ان کی عدم موجودگی میں ان کے پس پشت ان کے متعلق باتیں کریں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام مالہ وعرضہ ودمہ، تمام مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہیں، ان کا مال بھی حرام ہے، لہذا کسی کے مال کو چوری سے لے لینا، چھین لینا، خراب کر دینا، کھو ڈالنا جائز نہیں،
وحرزہ، اور عزت بھی حرام ہے، لہذا کسی کی عزت لینا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کو ذلیل کرنا یہ بھی منع ہے۔ ودمہ، اور خون بھی حرام ہے کہ بلا وجہ کسی کا خون بہایا جائے۔ اور فرمایا کہ یہ بدی تو بہت بڑی ہے کہ کوئی شخص کسی کو ذلیل کرے، اگر ایک کو دوسرے سے کچھ تکلیف نہیں پہنچتی ہے مگر یہ کہ وہ شخص کو ذلیل کرتا ہے، تو یہی سب سے بڑی تکلیف۔ اس لیے لوگوں پر لازم ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے باز آئیں اور اللہ سے توبہ کریں۔ آج کے زمانے کے اندر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب کسی شخص کے اوپر احسان کرتے ہیں، کسی کا کوئی کام کر دیتے ہیں، تو پھر ہم اس کے اوپر اپنا احسان جتلاتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے فلاں شخص کے ساتھ یہ احسان کیا اور اس نے احسان کے بدلے میں مجھے یہ اذیت پہنچائی، یہ تکلیف پہنچائی۔ اس طرح ہم صبح شام نیکی کرنے کے بعد پھر غیبت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور احسان کرنے کے بعد اس کو ذلیل کرنے کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، اور ہم اس کو نہیں سمجھتے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، جبکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ذلیل کرنے سے منع فرمایا کہ یہ کسی کو ذلیل کرنا یہ اس کو بہت بڑی اذیت اور تکلیف پہنچانے کے مترادف۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن مدرسہ نظامیہ میں نے اپنے استاذ شمس الدین ابو الفرج ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی سے کہا کہ اے استاد، جب میں لوگوں کو درس حدیث دیتا ہوں تو میرے ساتھ فلاں شخص حسد کرتا ہے اور اس کا دل تیش میں آتا ہے، تو میرے استاد نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ اے سعدی، تم پر بڑا تعجب ہے، تم حسد کو تو اتنی بری چیز سمجھتے ہو کہ میرے سامنے اس کا ذکر کرتے ہو، اور اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتے ہوئے تم اس سے ذرا بھی شرماتے نہیں۔ تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ حسد کرنا حرام ہے اور غیبت کرنا حلال ہے؟ اور فرمایا کہ اگر وہ شخص جس کے حسد کے بارے میں تم ذکر کر رہے ہو، اگر وہ اپنے حسد کی وجہ سے جہنم میں جائے گا تو اپنی غیبت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ چنانچہ بوستان میں فرماتے ہیں، مرادر نظامیہ اورار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود، مرا استاد را گفتم اے پر خورد، فلاں یار بر من حسد می برد، چو من داد مانا دهم در حدیث، برآید بهم من درون خبیث، شنیدی سخن پیشوای ادب، بتندی بر آشفت و گفت عجب، خسودی پسندت نیامد ز دوست، ندانم که گفتت که غیبت نکوست، خسودی پسندت نیامد ز دوست، ندانم که گفت که غیبت نکوست، گر او راه دوزخ گرفت از خسی، از این راه دیگر تو در وی رسی، کہ اگر وہ تمہارا دوست حسد کی وجہ سے دوزخ کے اندر جائے گا تو اسی راستے سے تو بھی جہنم میں پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ خَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ نَّسِيمٍ۔
اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ولا تطع كل خلاف مہین، جو خلاف ہو، جو بہت قسمیں کھایا کرتا ہو، اس کی اطاعت نہ کرو، اور سچ و جھوٹ میں خدا کو گواہ بنایا کرتا ہو، اس کی اطاعت نہ کرو، اور مہین یعنی کم عقل ہو، اور حماز یعنی غیبت کرتا ہو، اس کی اطاعت نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ ہر بات میں قسمیں کھانا ممنوع۔ آج کے زمانے کے اندر ہم لوگوں نے اپنا تکیہ کلام بنا لیا ہے، ہر بات میں جھٹ پٹ قسم کھا لیتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ قسم کے اندر ہم کس عظیم الشان ہستی کا نام لے رہے ہیں۔ جو بات ہو، جھوٹ ہو، اس کو سچ بنانا منظور ہو تو اس کے اوپر اللہ کو گواہ بنا کر کے قسم کھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدا شاہد ہے، خدا گواہ ہے، خدا جانتا ہے۔ حالانکہ فقہ کی کتابوں کے اندر اس کی تصریح ہے کہ ایسی صورت میں آدمی کافر ہو جاتا ہے کہ اس نے جھوٹ کے اوپر خدا کو گواہ بنایا، الیاذ باللہ تعالی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام میں ملاقات ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس وہ بھیڑیا جس پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے کھا جانے کا الزام لگایا تھا، تہمت لگائی تھی، تو وہ بھیڑیا مبارکبادی کے واسطے آیا۔ یوسف علیہ السلام نے بھیڑیے سے پوچھا کہ اتنی مدت تک تجھے یوسف کا حال معلوم نہیں تھا؟ اس بھیڑیے نے کہا کہ مجھ کو یوسف علیہ السلام کا حال اور جو کچھ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا سب معلوم تھا، مگر آپ کے سامنے بیان نہیں کیا تاکہ غیبت اور چغلخوری نہ ہو جائے۔ اس واقعے کو نزہۃ المجالس کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے اس کی حقیقت کو اور سچائی کو کہ کس قدر اس کے اندر سچائی ہے، لیکن اس واقعے سے یہ سبق دلانا مقصود ہے کہ آج کے زمانے کے اندر لوگ ہر وقت غیبت کیا کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے ہیں، اور بھیڑیا جو بے عقل جانور ہے وہ بھی اپنے آپ کو غیبت سے اور شکایت کرنے سے بچاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ غیبت کرنا اور غیبت کرنے والے جو لوگ ہیں یہ تو ان جانوروں سے، بھیڑیوں سے بھی بدتر ہوئے۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت اور بزرگی دی، لیکن آج مرد خود اپنا نقصان کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو عورتوں سے بھی اور جانوروں سے بھی بدتر بنا رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يحمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا جب میں شب معراج میں آسمانوں پر گیا، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ تھے، تو راستے میں میں نے عجیب و غریب معاملات دیکھے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ چند لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں کہ اس عذاب کے اندر گرفتار ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہؤلاء الذین یأکلون
لحوم الناس ويقعون في اعراضهم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی عزت ریزی کرتے تھے۔ خاتم اعصم فرماتے ہیں المغتاب والنمام قرد اہل النار والکذاب قلب اہل النار والحاسد خنزیر اہل النار۔ فرمایا غیبت کرنے والے اور چغلی کھانے والے دوستیوں میں بندر ہوں گے، اور جھوٹ بولنے والے کتے، اور حسد کرنے والے جہنمیوں میں سور ہوں گے۔ آج کے زمانے کے اندر یہ سب چیزیں، چغل خوری بھی، حسد بھی اور جھوٹ بھی عام ہو گئے، اور ہر ایک انسان چاہے وہ شریف ہے، رذیل ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے اور چغل خوری بھی کرتا ہے، حسد بھی کرتا ہے، لیکن اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ لوگ مجلسوں کے اندر جھوٹ بول بول کر کے اہل مجلسوں کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طریقے سے اپنے اوپر وہ کئی طرح کا وبال لے لیتے ہیں۔ روزہ رکھا ہوا ہے تو بھی جھوٹ سے پرہیز نہیں کرتے، اور نہیں جانتے کہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں اگرچہ ہمارے نزدیک یہ گناہ نہیں ہے، ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے، اسے حقیر سمجھتے ہیں، جبکہ وہ اللہ رب العزت کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ نہ معلوم اللہ رب العزت کس گناہ کے اوپر ہمیں پکڑ لے اور جہنم میں داخل کر دے۔ تو اس لیے جھوٹ سے، چغل خوری سے، غیبت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ ایک شخص نے داؤد طائی کے سامنے کسی کا عیب بیان کیا اور کہا کہ فلاں صوفی مست پڑا ہوا تھا اور اس کے تمام کپڑوں میں قے بھری ہوئی تھی اور اس کے ارد گرد کتے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو داؤد طائی نے اس کی ان باتوں کو سن کر کے ذرا غور کر کے فرمانے لگے، اے شخص، اسی روز کے واسطے مہربان دوست چاہیے۔ دوست کس دن کے لیے ہوتا ہے؟ اسی دن کے لیے تو ہوتا ہے، تاکہ وہ اپنے دوست کی غیبت نہ کرے، اس کی کمزوری کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو اپنی کتاب بوستان کے اندر اس طرح نقل فرمایا، فرمایا کہ پیش داود طائی نشست، کہ دیدم فلاں صوفی افتاد مست، کہ آلود دستار و پیراہنش، گروہ سگاں خلق پیرامنش، چو فرخندخو این حکایت شنید، ز گویند ابرو باہم برکشید، زمانے برآشفت و گفت رفیق، بکار آمد و امروز یار شفیق۔ کہ ایک شخص داؤد طائی کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگا، میں نے فلاں صوفی کو بدمست پڑے ہوئے دیکھا، اس کی پگڑی اور کرتے میں قے بھری ہوئی تھی، کتوں کی ایک جماعت اس کے چاروں طرف گھیرا ڈالے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ سن کر داؤد طائی کے ابرو پر شک نہ گئی، اور انہوں نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا کہ ایسی دن کے واسطے شفیق دوست کام آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کی گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔